السلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اپنے کلام مقدس کو ہماری قسمتوں میں لکھا اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم کچھ وقت کے لیے قرآن پہ غور کرتے ہیں اور قرآن کے خوبصورت الفاظ کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نمل کی خوبصورت آیتیں جاری ہیں اور آج انشاءاللہ العزیز جو گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے اس سے اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. اللہ نے کلام مقدس کے اس حصے میں جو آج ہم شروع کرنے والے ہیں اس کے دو موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے جس میں اللہ اپنے اس کلام کی خوبصورتی کو اور خاص طور پہ کفار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کرے گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. ہم تمہیں مرنے کے بعد بھی زندہ کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارا پورا حساب لیا جائے گا. اس ضمن میں آیات اتاری گئی ہیں. میں صرف ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں قرآن کا یہ خوبصورت موضوع آ جائے اور پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف انشاءاللہ توجہ کریں گے. ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ترجمہ: اور کفار کہنے لگے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا؟ تو آپ فرمائیے بے شک قیامت کے آنے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہمارے باپ دادا سے بھی. اس سے پہلے نہیں یہ وعدہ مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت قصے. تو کفار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وعدے ہمیں دیے گئے تھے کہ قیامت آئے گی اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہمیں بھی دیا گیا اور ہمارے باپ دادا کو بھی کہا گیا تھا، لیکن نہ قیامت آئی ہے نہ کوئی ایسا معاملہ بنا ہے. تو لگتا ہے کہ لوگوں نے خود ہی یہ کہانیاں بنائی ہیں. تو آگے فرمایا: قل، اے نبی آپ فرمائیے، زمین میں سیر کرو اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ مجرموں کا ہم نے کیسا انجام کیا، اور اے محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں ان کے اس رویے سے اور آپ کا دل تنگ نہ ہو ان کے مکر و فریب سے.
اور پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ تو آپ بتائیے کہ اگر تم سچے ہو اور آپ فرما دیجئے تمہارے پیچھے ہو سکتا ہے وہ آ گئی ہو اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، اور بے شک آپ کا رب بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن گمراہی سے نہیں سنتے بجز عقل، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپایا ہوا ہے انہوں نے اپنے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کوئی چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے جس کا بیان کتاب میں موجود نہ ہو، بلا شبہ یہ قرآن ہے جو بنی اسرائیل کے سامنے بھی ان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے جس میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن سراپا ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ بھروسہ کریں اللہ پر، بے شک آپ روشن حق پر ہیں۔ آپ نہیں سناتے مردوں کو اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو جب وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹھ پھیر کے، بلکہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، اور نہ ہی آپ ہدایت دینے والے ہیں دل کے اندھوں کو گمراہی سے۔ آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیتوں کو، تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ کے سامنے تو فرمایا جائے گا کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، حالانکہ تو نے اچھی طرح انہیں جاننا بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے؟ اور پوری ہوگی اللہ کی بات ان پر اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو وہ اس وقت بولیں گے کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو اس لیے بنایا کہ اس میں وہ کام کریں۔ بے شک ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ واضح گفتگو جو ہے کفار کے ساتھ ہے، جس میں میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ باقاعدہ گفتگو کی گئی اور بتایا گیا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم میرے نبی کو تنگ کر سکتے ہو، اور تمہارا اگر بار بار یہ کہنا کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی، تو ہم چونکہ اپنے بندوں پہ بڑا فضل کرنے والے ہیں، لہذا تمہاری باتوں کو سن کے ہم قیامت برپا کرنے والے نہیں ہیں، اور جب اس کا وقت ہوگا وہ خود ہی آ جائے گی، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن نے ظاہر ہے یہ کلام قیامت تک کے لیے ہے، اور کفار جب بھی قیامت کا مطالبہ کریں گے قرآن کا جواب انہیں مل جائے گا، کہ قرآن میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے ہم اتارنے والے ہیں قیامت کو، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو اپنے بندوں پہ بڑا فضل کرنے والے ہیں، کیونکہ قیامت آ گئی تو اس کے بعد تو رہنا ہی کچھ نہیں، اس کے بعد تو ہر چیز ہم ختم کر دیں گے نا، تو ہم تو بڑا فضل کرنے والے ہیں، اس لیے تم مانگتے رہو، جتنا چاہے کہو، ہم اسے اپنے وقت پہ ہی رکھیں گے۔ ایک تو یہ بات کر دی، اور پھر بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو دل کے اندھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ تین لوگوں کا ذکر کیا گیا، مردوں کا ذکر، بہروں کا ذکر، اور دل کے اندھوں کا ذکر۔ فرمایا آپ انہیں نہیں سنا سکتے، نبی آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو آپ کو زندہ نظر آتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں، وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہیں، اور ان کے دل مر چکے ہیں، ان کی سوچیں مر چکی ہیں۔ ان کو آپ کتنی ہی نیکی کی بات سنائیں، کتنا ہی آپ انہیں اچھا قرآن سکھائیں، کتنی ہی قرآن کی خوبصورت باتیں بتائیں، نعتیں پڑھائیں، ان کو آپ بہت زیادہ بار بار کہیں کہ بھائی نماز کی طرف توجہ کرو، نیک ہو جاؤ، فلاں اچھا کام شروع کرو، وہ قطعاً آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ مردے ہیں۔
لہذا ان کا ذہن اور سوچ مر چکی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی آپ مردوں کو نہ سنائیے، چھوڑ دیں انہیں، اور بہروں کو نہ سنائیے۔ جو کان رکھتے ہیں لیکن اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ بہرے ہیں، انہیں حی علی الصلاح کی آواز ہی نہیں آتی، انہیں حی علی الفلاح کے ترانے سنائی ہی نہیں دیتے، انہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہا، انہیں سنائی نہیں دے رہا کہ اس وقت لوگ کتنی نیکیوں کر رہے ہیں اور کس قدر اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ انہیں کانوں کے باوجود بہرا کہہ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی آپ انہیں بھی نہیں سنا سکتے جو دل کے اندھے ہیں، جن کا دل اللہ کی یاد سے دور ہے اور جن کو دل کی وہ محبت اور پیار اللہ کے ساتھ حاصل ہی نہیں ہے۔ آپ انہیں کتنی ہی نیکی کی تعلیم دیں، کتنا ہی آپ انہیں اچھی باتیں سنائیں، وہ نہیں سنا سکیں گے، نہ آپ انہیں سنا پائیں گے، نہ وہ سنیں گے آپ کی بات۔ یہ حضور کو کہا جا رہا ہے، تو بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات؟ یا کہ دو جہاں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو مردے ہیں، جو بہرے ہیں اور جو دل کے اندھے ہیں۔ تو یہاں مردوں سے مراد کوئی دوسرا مردہ نہ لے لے، یا مردوں سے مراد شعور کا مردہ ہے، ذہن کا مردہ ہے، سوچ کا مردہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہمت اور طاقت ہی نہیں رہ گئی۔ تو اس کے لیے اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ میری نظر میں مردہ ہے۔ اور پھر دل کا اندھا بھی کہا، ہاں آگے فرمایا کہ آپ انہیں ضرور سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو آیتوں کو پڑھتا ہے، جو ہماری آیتوں کو جانتا ہے، جسے یہ پتہ ہے قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے، اسے آپ کوئی بات سنائیں، اس پہ ضرور اثر کرے گی، اور وہ ضرور قرآن کی آیتوں کے نور سے، کیونکہ اس کا دل جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اب حضور آپ اسے بتائیں گے نا تو وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ تو لہذا ہدایت کے لیے قرآن ضروری قرار دیا گیا۔ فرمایا آپ انہیں سنائیں گے آپ، اور وہ سنیں گے آپ کی بات جو آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اللہ تو لہذا یہ گفتگو جو ہے وہ اسی موضوع پہ یہ کی گئی ہے، اور بڑی ترتیب کے ساتھ ایک بڑی اچھی بات آگے پھر اللہ نے فرمائی ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ان سے، تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو۔ بار بار اللہ آیتوں کی بات کرتا ہے، بولو کس کی بات کرتا ہے؟ سارے بولو، بار بار آیتوں کی بات ہو رہی۔ آیت کو کیوں نہیں پڑھا؟ آیت پڑھنے والے ہی فرما بردار ہوں گے، آیت پڑھنے والے ہی دل کے بینا ہوں گے، آیت پڑھنے والے ہی ہدایت پہ ہوں گے۔ تو بار بار آیتوں کی بات، یہاں بھی وہی بات کی ہے کہ جو تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، حالانکہ تم نے اچھی طرح انہیں جانا بھی نہیں تھا۔ اللہ فرمایا تو پڑھ ہی لیتا یار، اچھی طرح غور ہی کر لیتا، دھیان تو کرتا ہم نے کیا لکھا تھا وہاں پہ، تو جانتا تو صحیح ہم نے کیا بات کی تھی۔ تم نے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی اور اوپر سے جھٹلا بھی دیا۔ چلو کوئی پڑھتا سمجھتا اور اس کے بعد کہتا نہیں مجھے نہیں مزہ آیا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے کوئی قریب آئے اور قرآن پڑھے سمجھے اسے مزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا تم نے اسے جاننا تھا ہی نہیں اور ساتھ ہی جھٹلا بھی دیا۔ بھئی ایک چیز چکھی نہیں، ایک چیز پی نہیں، ایک چیز کھائی نہیں، تو اس کے ذائقے کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اچھی بریانی نہیں بنی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مٹن پلاؤ بہتر نہیں ہے؟ بھئی آپ نے کھایا ہی نہیں، آپ کھائیں گے تو بتائیں گے نا، بولو نا بھائی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میری آیتوں کو اچھی طرح پڑھا ہی نہیں تو جھٹلایا کیسے تم نے؟ اگر تم پڑھ لیتے تو تم جھٹلا نہ پاتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم قرآن کی آیتیں پڑھتے اور تم جھٹلاتے، تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہم نے لکھا۔ تو لہٰذا اس لیے قرآن اپنی جگہ مستحکم ہے، قرآن اپنی جگہ مسلم ہے، قرآن اپنی جگہ پہ اپنی پوری دلیلوں کے ساتھ قائم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو وہ ہمیں جھٹلا نہیں پائے گا، اور کوئی کتنی ہی اس کے اندر گہرائی تک جا کے یہ سوچے کہ میں کسی جگہ اس کو غلط ثابت کروں گا، قرآن غلط ثابت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام خدا ہے۔ اللہ بلکہ دیکھیے قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ تم قرآن کی آیتوں میں اختلاف نہیں دیکھو گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے پارے میں ہم نے کچھ اور لکھا، چوتھے میں ہم نے کوئی اور بات کر دی، تیسویں میں ہم گئے ہیں تو کوئی اور بات کر دی ہے۔ تم ایسا نہیں دیکھو گے، پورا قرآن ایک ہی بات کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک بات جو پہلے پارے میں کی گئی ہے جب وہ ریپیٹ ہوئی ہے چوتھے پارے میں تو اس کا انداز بدل گیا،
تو آپ کہیں جی دیکھیں جی وہ بات وہاں اور تھی، قرآن یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے، اختلاف آ گیا۔ فرمایا یہ جو ہمارا پورا قرآن ایک ہی بات کہتا نظر آتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اتار سکتا، کیونکہ اگر یہ دنیا خود قرآن بنا لیتی تو اس میں اختلاف ہوتا، اس میں اختلاف ہوتا، ہر آیت دوسری کے ساتھ ٹکرا جاتی، دوسری پانچویں سے ٹکرا جاتی، پانچویں ہزارویں سے ٹکرا جاتی، تو آیتیں آپس میں ٹکرا جاتی۔ اس میں کسی آیت کا آپس میں ٹکراؤ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ تم نے ہماری آیتوں کو پڑھا تو تھا نہیں، تو جھٹلایا کیسے؟ اللہ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا ظالم انسان ہے، اور پوری ہو گئی اللہ کی بات ان پر اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تو اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ باتیں کفار سے کی گئیں، خیر ہمارے بہت سارے مسلمانوں پہ بھی یہ صادق آتی ہیں، ہماری بھی بہت ساری آج بھی اکثریت قرآن سے دور ہے، قرآن کی شوقین نہیں ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، بس تھوڑا سا پڑھنا سیکھ لیا، پہلی تختی سیکھ لی تھی وہ بھی کوئی نہیں صحیح آتی، اور اس کے اوپر ہی پوری زندگی گزار دی ہے، اور کوئی دوبارہ سے کوشش کبھی قرآن کے لیے سوچ ذہن میں کہ ابھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے، قرآن کو میں ذرا دلیلوں کے ساتھ پڑھ لوں، کچھ مزید سمجھ آ جائے مجھے قرآن کی، ایسا کوئی ذوق شوق نظر نہیں آتا۔ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، جتنی بھی اس پہ دہائی دی جائے، رویا جائے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پوری طرح سے اگر آپ اس پہ ایک تحریک بھی چلا دیں تو بھی شاید کم پڑ جائے کہ یہ اس قدر ظلم ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے، اور ہماری قوم اور ہماری امت قرآن کی طرف واپس پلٹے، اور قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ جب یہ شروع کرے گی تم دیکھو گے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے گا، اور قرآن انہیں خود برکتوں کی طرف لے جائے۔ تو یہ ساری باتیں کر لی گئیں، اس کے بعد اللہ نے موضوع بدلا ہے، اور دوسرا موضوع شروع ہوا، أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ذرا توجہ رکھیے گا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ اس میں آرام کیا جائے، اور دن کو اس لیے بنایا کہ اس میں کام کیا جائے، محنت کی جائے۔ ان فی ذالک لآیا، یہ جو دو میں نے بات کی ہے نا، رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے، فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ یہ رات اور دن کا دونوں کا نظام یہ میری نشانیاں ہیں۔ اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو یہ جو رات کو میں نے آرام کے لیے بنایا ہے یہ میری نشانی، اور دن کا جو اجالا ہے یہ بھی میری نشانی ہے، لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، وہ ان کے لیے نشانی ہے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پہ، ان کے لیے یہ رات اور دن میری نشانیاں ہیں۔ تو میں توجہ چاہوں گا، قرآن کا یہ خوبصورت مضمون ہم سب کے لیے بہت بڑی عزت و برکت کا سبب ہے اگر ہم اسے سمجھ جائیں کہ رات کے وقت کو اللہ نے اپنی نشانی کہا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ آرام کا وقت ہے، اور رات کے وقت کو نیند کے ساتھ جوڑا گیا، اور نیند کو رات کو دے کر اپنی نشانی بیان کر دیا، یعنی اللہ نے نیند کے وقت کو اپنی نشانی کہہ دیا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، یعنی میری نشانی ہے نیند، یہ جو تم سو جاتے ہو اور تمہارے اوپر ہم ایسی حالت اتار دیتے ہیں کہ بظاہر تمہارے سارے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، نہ دیکھتے ہو، نہ اس وقت سنتے ہو، اور نہ اس وقت چکھتے ہو، نہ اس وقت تم کسی شے کو چھوتے ہو، یہ سارے حواس ہم تمہارے معطل کر دیتے ہیں، ایک حد تک تمہیں ہم مردہ اور تمہاری زندگی کا ایک موت کا انداز بنا دیتے ہیں۔ لیکن کیا وہ خوبصورت طریقہ ہے کہ صبح ہوتے ہی تمہارے سارے اعضاء دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں، ہم دوبارہ تمہیں زندگی کی طرف پلٹا دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی جیسے موت کے قریب سے کوئی واپس آ جائے، روزانہ ہر صبح ہم تمہیں دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری نشانی نہیں تو کیا ہے؟ کوئی ایسا کون کر سکتا ہے جو تمہیں
بار بار ایسی حالت سے گزارے اور پھر تمہیں زندگی کی طرف لے آئے. تو فرمایا یہ نیند کا نظام یہ میری علامت ہے، یہ میری نشانی ہے. تو اللہ نے نیند کو ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا، اور باقاعدہ ذکر ہے قرآن میں اس کا کہ رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے، اور رات کو بنانے کا مقصد ہی تمہارا آرام ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کے جسم کے اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء جو ہیں انہیں آرام کی ضرورت ہے. اس مشینری کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ اس مشینری کو اگر آرام نہ دیا جائے تو یہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہر جسم کے عضو کا ریسٹ رکھا ہے. مثلا اگر آپ ہاتھ سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور آپ کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں کچھ وقت کے لیے، تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے ہاتھ تھک گئے ہیں تو آپ وہ بھاری چیز اٹھانا بند کر دیں، اس آرام کے لیے ہاتھ کو آرام دے دیں. آپ کا بازو آپ کا ہاتھ آرام میں آ جائے گا. کیونکہ آپ نے وہ بھاری چیز اٹھانا بند کر دی. اس طرح ٹانگیں تھک گئی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں تاکہ ٹانگوں کو آرام آ جائے، اور درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، زیادہ چلے ہیں، تھک گئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کی ٹانگوں کو آرام آ جائے. یعنی اس کے آرام کا بھی اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح آپ کی کمر تھک گئی ہے تو آپ لیٹ جائیں، تھوڑا سا ذرا کمر کو ٹیک لگا لیں تاکہ کمر کو آرام آ جائے. آنکھیں تھک گئی ہیں تو آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا بند کر لیں، اور ذرا تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں اور روک لیں دیکھنا، وہ دیکھنے کا عمل بند کر دیں تو آنکھیں بھی آرام میں آ جائیں گی. آپ بول رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں تو بول بول کے تھک گئے ہیں، گلا تھک گیا تو بولنا چھوڑ دیں، بولو. تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیں تو آپ کا گلا آرام میں آ جائے گا. یعنی ہر چیز کو اللہ نے آرام کا وقت دیا. ایسے ہی پورے جسم کے سارے اعضاء کے آرام کا وقت ہے. اور سب سے جو اہم ہمارے جسم کا عضو ہے پورے جسم میں وہ دماغ ہے، جسے اللہ نے اوپر خول کے اندر بند کر دیا ہے. اس کے اوپر بال اگا دیے ہیں، وہ اندر خول کے اندر رکھ دیا ہے، اور اس کی پروٹیکشن کی گئی ہے. سب سے سخت ترین ہڈی دماغ کی ہڈی ہے. اس سے زیادہ سخت پورے جسم میں ہڈی کوئی نہیں، تاکہ یہ محفوظ رہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ قیمتی ترین حصہ ہے پورے جسم کا، برین، دماغ. اب سارے جسم کے اعضاء کا آرام ہے، دماغ کا آرام کیا ہے؟ دماغ کا آرام نیند ہے. اور اگر کوئی یہ اس کو نہیں دے گا اور وہ نیند پوری نہیں کرے گا تو یاد رکھیے آپ جسمانی طور پہ بیمار ہو جائیں، آپ روحانی بیمار ہو جائیں، اس کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے. ایک دفعہ اگر دماغ بیمار ہو گیا نا، یہ کبھی بھی ریورس نہیں ہوتا. جو دماغی طور پہ پاگل ہو گیا نا، اس کو 1000 دوائیاں کھلائیں، وہ پاگل پن سے باہر نہیں آ سکتا. یہ ایسی مشینری ہے، ایک دفعہ خراب ہوئی کبھی دوبارہ ریورس نہیں ہوتی، وہ خراب ہی رہنا ہے. پھر دماغی بیماری روحانی اور جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے، اور دماغ صرف بیمار ہوتا ہے نیند کی کمی کی وجہ سے. اسے روٹی پانی نہیں چاہیے ہے، روٹی پانی کی ضرورت یہ خود ہی پوری کر لیتا ہے اپنی. جب آپ روٹی کھائیں گے، پانی پیئیں گے تو اپنا یہ اپنی چیزیں جو نکال لے گا وہاں سے. اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کی اصل ضرورت نیند ہے. دماغ کو نیند کی ضرورت ہے، لہذا وہ اگر اس کو نہ دی جائے تو یہ اپنا فنکشن چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. اب دیکھیں جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں کرتے اور ان کی نیند اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے، میں بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا کیا انداز ہیں. میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، کس قدر اللہ نے اسے اہمیت دی ہے. اگر وہ نہ دی جائے اسے تو آپ کی زندگی میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا نقصان پیدا ہوتا ہے جو نیند کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے. آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ پاتی. کیوں؟ نیند پوری نہیں ہے. نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زبان آپ کے کنٹرول سے ختم ہو جائے گی، ہاتھ کنٹرول سے نکل جائیں گے، آپ کے ذہن کا کنٹرول آپ پہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ نیند پوری نہیں. کسی چیز پہ آپ توجہ نہیں دے پائیں گے، فوکس نہیں کر پائیں گے. نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے ہی نہیں نماز میں. قرآن پڑھ رہے ہیں، توجہ قرآن پہ بھی نہیں ہے. دروشی پڑھ رہے ہیں، توجہ دروشی پہ بھی نہیں رہے. کیوں؟ دماغ فوکس نہیں کر پائے گا، ایک چیز کے اوپر مرتکز نہیں ہو پائے گا، بکھرا رہے گا، سوچیں بکھری ہوں گی. بیٹھے کہیں ہوں گے، گئے کہیں ہوں گے. بیٹھے کہیں آپ گفتگو کر رہے ہیں، ذہن کسی اور جگہ چلا گیا ہوگا. کیوں؟ دماغ بکھرا ہوا ہے، کنسنٹریٹ نہیں کرے گا، فوکس نہیں کرے گا.
اور یہ پہلا نقصان ہے جو نیند پوری نہ ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے ان لوگوں کا معدہ اور ان کا جگر آہستہ آہستہ اپنا فنکشن چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ دماغ کو نیند کی ضرورت تھی، دماغ نے نیند پوری نہیں لی، دماغ کو کنٹرول کرنا تھا ان تمام چیزوں کو، اور سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے معدہ، کیونکہ معدہ کنٹینیوس فنکشن کرتا ہے، یہ ہر وقت مصروف رہتا ہے ہاضمے کے اندر، اور دماغ مسلسل اس کو ہر وقت گائیڈ کرتا ہے کہ اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو، وہ معدے کے ساتھ مسلسل مصروف رہتا ہے، لیکن دماغ کی انرجی پوری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس سے ہاتھ سے نکلتا ہے وہ معدہ ہوتا ہے، آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو چیزیں دیر سے ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں شاید معدہ خراب ہو گیا، معدہ خراب نہیں ہے، آپ کی نیند خراب ہوئی ہے۔ اپنی نیند ٹھیک کر لیں، معدہ سب سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ معدے کو پہلا کنٹرول دماغ کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے اپنی اور نیند کو کمپرومائز کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا تو سٹیٹس ہے راتوں کو دیر تک جاگنا۔ آج کل تو کیا ہے بولو، سٹیٹس ہے نا، آج کل تو لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم تو جناب لیٹ سوتے، آپ جلدی سو جاتے ہیں، اور پینڈو لوگوں کو یار تسی وہ اتنی چھتی سو جاندے ہو، حد ہو گئی، اور ہم تو جناب 2 بجے سوتے ہیں جناب، اور ظالمو چھتی مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، نیچر کے ساتھ جو ٹکرائے گا پاش ہو جائے گا، فطرت سے ٹکراؤ گے مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ فطرت کبھی بھی اپنی چیز نہیں بدلے گی۔ فطرت یہ ہے کہ اللہ نے رات بولو آرام کے لیے بنائی ہے، بولو سارے، رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے، تم نے فطرت کو بدل دیا۔ ہم ایسے عجیب لوگ، آپ ابھی تھوڑی سی ریسرچ کریں، اول تو ہمارا روٹی پانی کے سوا کام ہی کوئی نہیں نا لوگوں کو، تھوڑا سی ریسرچ کریں، جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں جا کے دیکھیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو وہاں موجود ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سر یہاں عجیب نظام ہے، رات 7 بجے ساری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ سونے کی طرف چلے جاتے، 8 بجے کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی، صرف چند ہوٹل ہوں گے، 1-2 میڈیکل سٹور ہوں گے، جنہیں صرف حکم ہوتا ہے کہ بھئی اگر رات کو کسی کو ضرورت پڑ جائے تو چند لوگ یہاں بیٹھو، میڈیکل سٹور کھلے ہوں گے، باقی ساری مارکیٹیں بند کر کے یہ لوگ سونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ان کی صحتیں دیکھیں ذرا جا کے، صحتیں دیکھیں، آئیڈیل صحت ہے ان کی، اور یہاں ہمارے بازار 2-2 بجے تک بازار کھلے ہوئے ہیں، صبح 12 بجے سے پہلے دکان نہیں کھولنی۔ دن کام کے لیے تھا، رات آرام کے لیے تھی، ہم نے الٹا کر دیا ہے، دن سونے کے لیے بنا لیا ہے اور رات کام کے لیے بنا لی ہے۔ تو جو ایسا کرے گا اپنی زندگی میں، وہ کبھی بھی وہ نہ نماز کا مزہ لے پائے گا، نہ جمعے کا، نہ قرآن کا، نہ نیکی کا۔ کیوں؟ وہ نیچر سے، فطرت سے لڑ رہا ہے، اور فطرت سے لڑائی کرتے کرتے تم خود ہی ختم ہو جاؤ گے۔ فطرت تو ہمیشہ قائم رہتی ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو حضور اسلام کی بھی یہی تعلیم کہ آپ ہمیشہ اس پہ عمل کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ خوب جانتے تھے اس بات کو، کیا کہ دو جہاں کا یہی طریقہ رہا۔ حضور اسلام نے ہمیشہ رات کی نیند کو بڑی اہمیت دی، اور آپ سارا دن صحابہ سے ملاقاتیں، گفتگو، جنگیں، مطلب جانا آنا، سفر، وفود سے ملاقات، تبلیغ کی ذمہ داریاں، بڑا کچھ ہوتا، پورا دن مصروفیت۔ عشاء کے بعد حضور نہ کسی گلی میں نظر آتے، نہ کسی میدان میں نظر آتے، ایون مسجد میں نظر نہ آتے۔ آپ عشاء کے بعد حضور کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ صحابہ جانتے تھے کہ جس نے ملنا ہے عشاء سے پہلے پہلے مل لو، بات کر لو، دعا کرا لو، کوئی گفتگو ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی کسی قسم کی ضرورت ہے، عشاء سے پہلے پہلے حضور ملیں گے، اس کے بعد حضور نے نہیں ملنا۔ تو حضور نے ہمیشہ اس پہ، ہمیشہ ساری زندگی، یہاں تک کہ جب آپ جنگوں میں گئے ہیں، میں حیران ہو گیا کہ جب آپ غزوے پہ گئے ہیں اور ایک جنگ کا ماحول ہے، وہاں بھی حضور اسی بات کی ترتیب پہ رہتے تھے کہ دشمن کو بھی پتا تھا کہ بھئی رات کا وقت ہے، جنگ کوئی نہیں ہونی، لہذا خبردار اب کوئی نہیں، حملہ صبح، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ عشاء کے بعد خیمے لگ جاتے، حضور سو جاتے، صحابہ بھی سو جاتے۔ جنگ میں بھی یہی اصول تھا، ہم امن میں نہیں کر سکے تو جنگ میں کیا کریں گے؟ آج امن ہے نا، لاؤ دیکھو گھروں میں جا کے کیا حالات۔ ہمارے برتن ہی 10 بجے کے بعد کچن کے شروع ہوتے ہیں کھڑکنا۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، ہسپتال جن کے بھرے پڑے ہوں، ڈاکٹروں کے کلینک جن کے لائنیں لگی ہوں، آباد ہوں ڈاکٹروں کے کلینک، کیوں؟ انہیں پتا ہے یہ نیند سے بھاگی قوم ہے، انہیں بیمار ہی رہنا ہے، لہذا خوب چاندی، خوب موج مستیاں کھاؤ پیو، اور رج کے ان کو لوٹو۔
نیند پوری کرنا سب سے پہلی ضرورت ہے. اب دیکھیے کوئی شخص 7 دن، سنو 7 دن اگر کھانا پینا چھوڑ دے مرے گا نہیں. 7 دن نیند نہ لے مر جائے گا. تو کیا ضروری ہوا؟ سارے بولو. لیکن نہیں سوئیں گے لوگ، کہیں گے جی یہ تو ہماری عادت ہی نہیں ہے. اور نیند کو کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، نیند کو کمپرومائز کرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ دماغ، جسم نیند سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے. لہذا اللہ کی اس نعمت کو قرآن نے ذکر کیا. مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ ہم نے رات نیند کے لیے بنائی ہے. یہ تمہاری نیند کا وقت ہے، چھوڑ دو باقی کام. اگر تمہاری نیند پوری نہیں ہے، شادی پہ جا رہے ہو، منگنی پہ جا رہے ہو، کسی دفاع کرو ہر شے کو، پہلے نیند پوری کرو، پہلے سو جاؤ، چھوڑ دو، پہلے نیند کے اوپر آؤ. اپنے جسم کو آرام دے دو، جسم کو نیند کی ضرورت ہے، پہلے وہ پوری کر لو. نہیں دیکھیں گے تو اللہ کے رمضان کی کچھ راتیں جن کو حضور الاسلام نے بھی اعتکاف میں اس کا آپ نے اہتمام فرمایا. یا سال بعد شب برات آتی ہے، بولو، یا سال بعد 27ویں رات آتی ہے، ان میں عبادتوں کی نیت سے ایک خاص انداز بنایا گیا کہ اس میں ذرا عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور تراویح کی نماز بھی اسی لیے دی گئی کہ ذرا تھوڑا سا لمبا وقت قیام کر لو. لیکن اس میں بھی کیا کیا کہ ادھر نیند قربان کی ہے تو ساتھ ہی اللہ نے ثواب بڑھا دیا کہ میرے بندے نے نیند قربان کی ہے تو اب تراویح کا ایک سجدہ، سنو، تراویح کا ایک سجدہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ اللہ ایک یاقوت، سرخ یاقوت کا محل اس کے لیے ایک سجدے کے ساتھ جنت میں بہا دے گا. اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہزار کمرے ہوں گے. جو ایک یاقوت کا، سرخ یاقوت کا محل تراویح کی سجدے سے اللہ نصیب کرتا ہے. کیوں؟ پتہ ہے بندے نے نیند قربان کی ہے تو اللہ ثواب بڑھا دیتا. وہ علیحدہ چیزیں ہیں جو رمضان میں دی گئی. باقی جو پورا سال روٹین ہے وہ جلدی سونے کی عادت ہے. آپ میں سے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو پہلے ہی اس عادت پہ عمل کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ اس کی روٹین بنانا شروع کریں. انشاءاللہ کہیں ضرور اس کی روٹین بنائیں، اپنے آپ کو مجبور کریں. 10 بجے کے بعد جاگنے کو حرام کر دیں. اپنی زندگی میں 10 بجے کے بعد، 10 کا وقت کافی، 10 بجے تک ختم. اس کے بعد کوئی بھی ملنا جلنا ختم کریں اور اپنے آپ کو لے جائیں کہ بھائی 10 بجے کے بعد نہیں ملوں گا بھائی. اس کے بعد سے پہلے ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آنا میری طرف مناسب نہیں ہے. 10 بجے کے بعد میں سو جاتا ہوں. تو اپنا سٹینڈرڈ یہ بنائیں، اپنے آپ کو اس طرح لے کے جائیں کہ آپ کی زندگی 10 بجے کے بعد سونے کی طرف چلی جائے. اور پھر دیکھیے گا کہ اس کی کتنی بہاریں نصیب ہوتی. بے شمار لوگ، سنو، بے شمار لوگ فجر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دیر سے سونے کی وجہ سے فجر پڑھ ہی نہیں سکتے. چاہتے ہیں فجر پڑھنا، دل بھی چاہتا ہے، اور فجر بڑی پیاری نماز ہے. جب کبھی پڑھتے ہیں تو انہیں بڑا مزہ آتا ہے، اور مجھے بھی کہتے ہیں حضرت بڑا ہی مزہ آتا ہے فجر پڑھنے کا. لیکن نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ جناب 2 بجے سو رہے ہیں، فجر کہاں ملے گی آپ کو؟ فجر تو یقیناً گئی. آپ یہ نوٹ کر لیں، جو لیٹ سوا فجر نہیں پڑھ پائے گا. فجر تو فریش بندے کے لیے ہے. فجر تو اس کے لیے جس کا ذہن تازہ ہے، فریش ہے. اور صبح اٹھ کے پہلا سجدہ جب رب کو کرتا ہے نا تو اس کی جو لذت اس کے جسم اور روح میں اترتی ہے وہ تو فریش مائنڈ کی وجہ سے ہوتی. اور جس نے رات 2 بجے سونا ہے اس نے فجر کہاں پڑھنی؟ تو اللہ اس سے محفوظ کر لے. اپنے گھروں میں نیند کا نظام بنائیں، گھروں میں نیند کا نظام بنائیں. اپنے گھروں کے اندر نیند کے نظام کو خود بنائیں کہ بھائی اتنے بجے کے بعد ٹی وی بند، اتنے بجے کے بعد موبائل بند، اتنے بجے کے بعد انٹرنیٹ بند، اتنے بجے کے بعد روشنیاں بند. یہ روشنی نظام، موبائل، انٹرنیٹ، اس کا نظام خود کریٹ کریں گھر کے اندر کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر یہ فضول باتیں نہیں ہونی کہ کوئی بندہ جاگ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی اٹھا ہوا ہے، کوئی لائٹیں چل رہی ہیں، کوئی ابھی بھی ٹی وی چل رہا ہے. یہ کیا بھائی گھر ہے؟ جانور ہو تم سب یا بھائی؟ تو اس جانوروں کی زندگی کو نکال کے انسانوں والی زندگی پہ آئیں. نظام بنائیں کہ بھئی نیند کا وقت ہے، ختم. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی. بلکہ کہو نا سبحان اللہ، بہار آ جائے گی. فجر پڑھو گے، بلکہ تہجد، بلکہ کہو نا سبحان اللہ. تہجد کسے ملتی ہے؟ جو تسلی سے 9 بجے سو جائے، 10 بجے سو جائے، تہجد پائے، اور رات کا کھانا نارمل رکھے، تھوڑا کھائے رات کا کھانا، اس کو تہجد بھی ملے گی، فجر بھی ملے گی، دونوں مل جائیں گے. اب رات کو بھی جس نے تن آ کے کھا لینا ہے اور گردن تک اس کی بوٹیاں چڑھ جانی ہیں تو اس نے کیا فجر پڑھنی ہے اٹھ کے، یا کیا اس نے تہجد پڑھنی؟ ممکن ہی نہیں.
آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو نیند تو اتنی سخت آئے گی کہ وہ تو تمہیں اٹھنے نہیں دے گی. تو کم کھائیں رات کے وقت تاکہ صبح اٹھنے کی ترتیب بنے. اور یہ زیادہ کھانا، زیادہ مسلسل کھانا، اس کے لیے ایک جملہ بول دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے. زیادہ کھانے کا اگر تمہیں بڑا ہی شوق ہے نا تو جنت کا انتظار کرو. یہاں زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، وہاں کھا لینا جا کے. لہذا یہاں زندہ رہنے کے لیے استعمال کیا جائے. تھوڑا کھا لیں تاکہ جسم قائم رہے، جسم کے اندر انرجی رہے، اور اپنے آپ کو مینٹین کرنا آپ کے لیے آسان ہو. اور جو زیادہ لسٹ ہے اسے ختم کریں. اس سے بھی نیند کے اندر بہتری آتی ہے، برکت آتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی رات کی نیند اور اچھی ہو جائے گی. تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ. کہو نا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ الم یرو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آئے ہے لفظ کیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ ہم نے رات کو نیند کے لیے بنایا ہوا. یہ تو نیند کے لیے دی گئی تھی. اللہ. تو آئیے میں آپ کو چند باتیں عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کی نیند بہتر ہوگی انشاءاللہ. کہیے. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اس پہ لے آئیں، کہ اپنے آپ کو سمجھا لیں، اپنے ذہن کو سمجھا لیں کہ میں نے جلدی سونا ہے. پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے جلدی سونا ہے، اور اس پہ اپنے آپ کو بھی باؤنڈ کر لیں، پابندی لگا دیں. اپنے ذہن جسم کو بار بار کہیں گے نا تو آپ کا دماغ اسے پکڑ لے گا کہ اس بندے نے مجھے حکم کر دیا کہ جلدی سونا. آہستہ آہستہ پہلے تو یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ میں نے جلدی سونا. اور دوسرا جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ماحول بنائیں جو سونے والا ماحول ہوتا ہے. اپنے کمرے کا ایسا ماحول بنائیں، اپنے کمرے کے اندر ایسی لائٹنگ کریں جو بڑی لائٹ ہو، بڑی نرم سی لائٹ، اس کا انتظام کریں. اور بستر کو دیکھیں کہ وہ پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اور وہ آرام دہ ہونا چاہیے. یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، اور یہ انداز ہو ایسا. اور تیسرا یہ کہ باقاعدہ نیند کو ویلکم کیا جائے. جیسے کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کو آپ پہلے ویلکم کرتے ہیں، تو نیند کے ویلکم کرنے کا انداز ہوتا ہے. لائٹیں بجھا دیں، ہلکی سی خوشبو ہے، اور سورہ ملک ہلکی سی لگا دیں، ٹھیک ہے، نیند کے آنے کا انتظار شروع ہو جائے. آپ دیکھیے جب آپ نیند کو ویلکم کریں گے تو ایسے جیسے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تو اس کا آنے کا انتظار کرتے ہیں. موبائل کو دور رکھ دیں، کیونکہ اگر آپ نے اس دوران موبائل یوز کیا تو اس سے بڑا ظلم آپ کوئی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کی الٹرا وائلٹ لائٹ ہے نا، وہ آپ کی آنکھوں سے برین تک پہنچتی ہے، اور اس وقت برین کو اندھیرا چاہیے ہوتا ہے. اسے کیا چاہیے جی؟ اندھیرا. وہ ایک خاص وقت ہے جو اندھیرا مانگتا ہے، آپ اسے مسلسل روشنی دے رہے ہیں. یہ بھی الٹا صاحب ہو گیا. بھئی ایک چیز چاہ رہی ہے میں اندھیرے میں جاؤں گی تو میں نیند میں آؤں گی نا، تو وہ اندھیرا مانگ رہا ہے، آپ اسے مسلسل الٹرا وائلٹ ریز دے رہے ہیں. اب وہ موبائل کی لائٹ مسلسل آنکھوں پہ پڑ رہی ہے، پڑھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ برین آپ کا نیند سے ویسے ہی اچاٹ ہو جائے گا، نیند دور ہو جائے گی، اور پھر آپ چاہیں گے بھی تو نہیں سو پائیں گے. تو اس سے محفوظ رہیے اور موبائل کو دور کر دیجیے. رات کے وقت میں فون استعمال نہ کیجیے، اور اس گندی عادت سے باہر آ جائیں انشاءاللہ. کہیں نا کوئی کام نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں، بس مسلسل دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. وہ ایک ایسی لائن شروع ہوتی ہے کہ وہ لائن کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس سے باہر نکلیں، اور اس سے نکل کر کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں. درود شریف پڑھ لیں، یا کوئی ایسی چیز ذہن میں لائیں جو اس وقت پڑھی جائے تو اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں کہ رات کا وقت ہے تو میرا بندہ درود شریف پڑھ کے سو رہا ہے. درود پاک پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت سن لیں، پڑھ لیں. تو یہ انداز جب اس وقت ہوگا تو نیند کو ویلکم کہا جائے گا. اپنا لائف سٹائل بدلیں. کیا کہا جی؟ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. آپ چاہتے ہیں یہ خود ہی ہو جائے گا، خود نہیں ہونا. یہ اس کے لیے آپ کو کوئی آپ کو کوئی وظیفہ دیا جائے، کوئی آپ کو پھونک ماری جائے، یہ نہیں ہونا. آپ نے خود چینج کرنا ہے اپنے لائف سٹائل کو، اور دیکھیے گا کہ اس سے آپ کی زندگی میں کیسی بہار آتی. آقا اسلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے برکت کا وقت صبح کا وقت بنایا. برکت کا وقت بولو تو جس کی صبح 12 بجے شروع ہونی ہے اس کی برکت تو گئی، سب کچھ تو گیا ہاتھ سے. اور فرمایا صبح فجر کے وقت رزق کے تھالوں کے تھال، سونے کے تھال لے کر فرشتے تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، تمہارا رزق تمہارے پاس لایا جاتا ہے. اب وہ فجر کے وقت میں تمہارا رزق تمہارے قریب آتا ہے، تو بتاؤ اس وقت آپ کہاں تھے؟ گھوڑے بیچ کے آپ خراٹے لے رہے ہیں، اور ساری جو ہے وہ یہ روٹین صرف آج سے نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے روٹین ہے جناب کی، اور جناب اس وقت کبھی اٹھے ہی نہیں ہے.
اور پھر اٹھ کے آپ جب اٹھتے ہیں 12 بجے اٹھے ہیں تو پھر جو نوست ہے اس کی وہ جب پڑی ہے تو ساتھ ہی پھر معاشرے کو بھی گالیاں اور پاکستان کو بھی گالیاں اور مینو یورپ دا ویزا لا دیو مینو کٹ دیو باہر، یہ ملک ہی کچھ نہیں۔ او بھائی کیا کرتے ہو تم؟ اپنا نظام زندگی تو دیکھو، تم بنے کیسے ہوئے ہو؟ تم اپنی لائف تو دیکھو، تم چلا کیسے رہے ہو اپنے آپ کو؟ کیا عقل مندوں کی یہ زندگی ہوتی ہے؟ کیا مطلب وہاں یورپ میں کوئی اور خدا ہے، پاکستان میں کوئی اور خدا ہے؟ کیا وہ رزق وہاں نہیں دے سکتا جو یہاں دے رہا ہے؟ کیا یہاں نہیں دے سکتا جو وہاں دے رہا ہے؟ ایک ہی خدا ہے نا، بولو سارے نا یار۔ یہ تیری اصل میں کمزوری ہے جو تو یہاں پہ اصل میں اس زندگی کو اڈاپٹ نہیں کر رہا جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں، اس طرح تم بن نہیں رہے۔ تو لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے راتوں کی نیند کو لازم قرار دیا، یہ لازم ہے تمہارے لیے۔ پھر میں نے ایک چیز دیکھی ہے، بڑی اہم بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بھی سمجھ آئے، کہ جو لوگ نیند کے اوپر رہتے ہیں اور وہ اللہ کے اس نظام کو فالو کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نیند کی کتنی اہمیت ہے، تو آقا اسلام کی اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ حضور نے نہ صرف رات کی نیند کا معاملہ دیا بلکہ فرمایا یار ایسے کرو اگر تمہیں دوپہر میں بھی ٹائم ملے تو تھوڑی دیر سو جایا کرو، جسے کیلولا کہا گیا۔ بولو کیا کہا گیا جی؟ وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو نیند ہے۔ یعنی اتنی پسند ہے یہ کہ دن میں بھی تھوڑی دیر سو لو، دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کر لو، اور فرمایا جو کیلولا کرتا ہے کبھی بیمار نہیں ہوگا، صحت مند رہے گا۔ دوپہر میں تھوڑی دیر لیٹو، کہ بند کر لو اور اپنے آپ کو آرام کرواؤ، نبی کا حکم ہے اور حضور کی سنت ہے۔ حضور کبھی کیلولا نہیں چھوڑتے تھے، تجارت کرتے تھے، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام، کوئی اور مسئلہ ہو دوپہر ہو جاتی آرام۔ عرب میں تو ویسے بڑی گرمی ہوتی ہے اور دوپہریں بڑی لمبی ہوتی تھی اور گرمی شدید، تو اس میں آرام کی عادت حضور نے دی۔ تو دوپہر کو بھی سونا آپ اندازہ کریں، جس دین کے اندر اتنا پسندیدہ ہے وہ رات کا سونا کتنا پسند کرتا ہو۔ اس لیے ہماری زندگی کے انداز اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر صحت نہیں ہوگی، اور صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے بات کی اور اللہ سے پوچھا مولا اگر تیرا بھی کوئی خدا ہوتا تو تو اس سے کیا مانگتا؟ تو حضرت موسیٰ کی فرمایا اے موسیٰ میں اس سے صحت مانگتا، میرا بھی کوئی خدا ہو تو میں صحت مانگوں اس سے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اور اس کا 90% کردار نیند کے ساتھ۔ ڈپریشن، انزائٹی، آنکھوں کی کمزوری، جسم کی کمزوری، معدے کا خراب ہو جانا، جگر خراب ہو جانا، یہ سارے اعضاء آپ صرف اپنی نیند ٹھیک کر لیں، آپ ان ساری بیماریوں سے باہر آ جائیں گے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں؟ نیند ٹھیک ہو گئی۔ اور نیند کو ڈسٹرب کریں، آپ خوب کھانا پینا کھائیں، وہ ہضم ہی نہیں ہوگا، وہ چیزیں خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ کیوں؟ نیند ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہو نہ ذرا، اللہ توفیق دے دے، اور نیند کے نظام کو ہمارے گھروں میں بنائیے، اپنے بچوں کو راغب کیجیے، ایک خاص وقت رکھیے، اس کے بعد سونے کا نظام ہے بھائی، قطعاً جاگنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ بے لگام زندگی تمہیں کچھ نہیں دے گی، یہ بے لگام زندگی، کبھی 2 بجے اٹھ گئے، کبھی 6 بجے اٹھ گئے، کبھی رات ساری جاگتے رہے، کبھی فضول قسم کی ایکٹیویٹیز، موویز اور اس طرح کی چیزیں لگا لگا کے اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ سارا دن اس کام کے لیے اللہ نے رکھا تو ہوا ہے، کرو، وہاں پہ محنت کرو، کوشش کرو۔ رات آرام کے لیے بنائی گئی، اپنے رب کے ساتھ اس وقت میں لو لگاؤ اور رات کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اللہ کی اس فرمان کو یاد رکھو کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب آخری شب کا حصہ آتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتا ہے۔ اب وہ بھی پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کہ مول کے بندو مانگو مجھ سے، جو چاہتے ہو مانگو، جو تمہیں ضرورت ہے مانگو، کیا حاجت ہے تجھے، میں تمہاری حاجت پوری کرنے آیا ہوں۔ اولاد چاہیے اولاد لے لو، رزق چاہیے رزق لے لو، برکت چاہیے برکت لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، میں آ گیا ہوں دینے کے لیے۔ لیکن چونکہ محترم جناب سوئے 3 بجے تو کون اٹھے اس وقت؟ مولا تو کردہ رہے، میں سوتا ہوں، یہ حال ہوتا ہے ہمارا۔ پھر زمانے کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرانا، یہ تو زیادتی ہے نا۔ وہ زمانے کا کارساز تمہارے پاس تمہیں دینے آیا تھا، وہ تمہیں کہنے آیا تھا کہ اٹھو اور مانگو مجھ سے، کیا چاہتے کیا ہو۔ یہ جو شب کو جلدی سونے کی عادت ہے، یہ تمہیں اللہ سے روز ملا سکتی ہے، تہجد کے وقت روز
زبانیں دیکھو 6 فٹ لمبی ہیں باتیں کرتے ہوئے، ان کو سنو ذرا، تم ذرا ان کے شکوے سنو کہ ہماری زندگی کتنی بری ہے، کتنا دکھ ہے، کتنا پریشان ہوں میں کہتا ہوں زہر لب نہ پیا کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی اپنی نماز تھی۔ ہائے مل کے کہو نا، یہ حضور کی اپنی نماز، یہ صرف حضور کو دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے، حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی، ہر نبی بڑا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی خاص نماز ہے کہ اس نماز کو اسی لیے اس کے لیے رکھا نیند پوری کرے، نیند پوری کرے گا تو تہجد پڑھے گا، نہیں تو نہیں پڑھ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ فجر کے لیے کچھ اور کر لیں، اللہ فجر پڑھا دے گا، تہجد اسی کی ہے۔ بولو کس دیے ہوئے اصول کو روز توڑتے ہیں، روز توڑتے ہیں، ایک بار نہیں توڑا، روز توڑ دیتے ہیں کہ وہ نیند کا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دے دیں گے، سب کچھ دے دیں گے، وہ رات کے وقت ہمارا حکم پورا کرو، آرام کرو۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ کہیے، اور آگے بڑی پیاری بات کی ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور ہم نے دن بنایا کام کرنے کے لیے، دن بنایا بولو، یعنی دن میں ہم تمہیں بازاروں میں، گلیوں میں، اپنے دکانوں پہ، جہاں جہاں تمہاری رزق روزی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں وہاں دیکھیں، یعنی وہاں تم نظر آؤ۔ دن کا وقت ہے، اب تم گھر میں منجی پہ، چارپائی پہ، بیڈ پہ نظر آؤ، فرمایا نہیں یہ میرا حکم نہیں تھا، میرا حکم ہے نکلو اب محنت کرو۔ یہ دن ہو گیا، صبح کی روشنی اٹھ گئی۔ اب دیکھیں، ہم انسان ہیں لیکن پرندے ہم سے زیادہ اللہ کی یہ بات مان لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، صبح پرندے انسانوں سے بھی جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور وہ اٹھ کے اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں اور ثنا میں مصروف ہوتے ہیں، اور ساتھ اپنا دانہ دنکا لینے اٹھ پڑتے ہیں۔ محنت کوشش شروع، بولو سورج کے اگتے ہی شروع، اور کیا شروع ہو جاتی ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں چڑیوں کی، اور ان آوازوں سے ہم اٹھتے ہیں، اندازہ کریں۔ یعنی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ تم سے تو وہ مرغا اچھا ہے جو صبح کی بانگ دے دیتا ہے، تم تو بانگ سن کے بھی نہیں اٹھتے، وہ خود دیتا ہے۔ تم انسانوں سے تو وہ مرغا اچھا ہے جو تم پہ سبقت لے گیا اپنے رب کی ثنا پڑھنے میں، اپنے رب کے آگے جھکنے میں، اپنے رب کی تسبیح پڑھنے میں، اور تو انسان ہو کے اس مرغے سے بھی بدتر ہو گیا کہ مرغا تجھ سے زیادہ بہتر ہو کے بانگ دے رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے اپنی زبان میں۔ تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ جو صبح کا وقت ہے اس میں پرندے ہم سے آگے کیوں نکل جاتے ہیں؟ اللہ۔ اور اسی طرح دیکھیے جانوروں کا انداز دیکھیے، جانور شام ہوتے ہی کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ شام ہو گئی ہے، اب آرام کا وقت ہے۔ کوئی بھینس، کوئی گائے، کوئی جانور تمہیں مغرب کے بعد کھاتا نظر نہیں آئے گا۔ جاؤ جا کے کسی گاؤں میں دیکھ لو، جاؤ جا کے کسی جہاں پہ جانور لوگوں نے رکھے ہیں نا، ان سے پوچھ لو کہ مغرب کے بعد بھینسیں کھانا کھاتی ہیں کہ نہیں کھاتی؟ نہیں کھاتی۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے، اب سونا ہے، اور میں نے بیٹھ جانا ہے اور جگالی شروع کر دی، اور اپنا وہ معاملہ جو میری نیچر کا ہے، قدرت کا ہے، وہ شروع کرنا۔ ہم انسان کیوں فطرت سے ٹکرا کے مرتے چلے جا رہے ہیں؟ آج ہمارا حال اس لیے برا ہے کہ ہم قرآن کے ان اصولوں کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ دن کا وقت کام کا ہے اور رات کا وقت بولو آرام کا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس پہ اب کیا لمبی ڈیٹیل سے بات کی جائے، کس طرح اس کو سمجھایا جائے؟ آرام کے لیے آرام کا وقت ہے بھائی، اور کام کے لیے کام کا وقت ہے۔ اور آگے جو بات کر دی ہے، ختم کر دی بات، ان فی ذالک لآیا، اگر تم یہ دونوں باتیں سمجھ گئے نا تو تم میری نشانی کو پا گئے۔ یہ میری نشانی ہے، دن کا وقت اور رات کا وقت، یہ میری نشانی۔ لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ باقی اپنے گل چھڑے اڑاتے رہیں، راتوں کی نیندیں وہ چاٹ کرتے رہیں، ہلکے پڑ جائیں گے، معدے ختم ہو جائیں گے، ہارٹ اٹیک ہو جائیں گے، شوگر ہو جائے گی، ہیپیٹائٹس ہو جائے گا، لمبی بیماریوں میں پڑ جائیں گے، اور پھر کہیں گے دیکھیے جی میرے ساتھ بنا کیا۔ کہا نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ نہیں، وہ میری بات سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ میری نشانی ہے، رات کا وقت اور دن کا وقت۔ تو آئیے اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہم اس عظیم سعادت کو حاصل کریں۔ اور میں کہیں دیکھا تھا، یہ بات کسی نے مجھے بتائی تھی، کہ جو لوگ راتوں کو جلدی سو جاتے ہیں، اور اگر وہ دینی مزاج کے ہو نا، جن کو اللہ رسول کی محبت ہو، پیار ہو، تو امید ہوتی ہے کہ ایسی رات جس میں وہ جلدی سوتے ہیں، ذہن فریش ہوتا ہے، ذہن اپنا پورا کام کر لیتا ہے، اور چونکہ جو ہی آپ سوتے ہیں تو ہمارے جسم سے ایک سیمنٹ نکلتا ہے،
کیا نکلتا ہے جی؟ سیمنٹ. یا میں بات کر رہا ہوں نا تو میرے بات کرتے کرتے میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں، یہ لاکھوں ہمارے جسم کے خلیے ٹوٹ رہے ہیں. آپ جب باتیں کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور رات ہوتی ہے تو وہ اللہ ایک سیمنٹ نکالتا ہے، اس سیمنٹ سے وہ سارے سیل دوبارہ جڑ جاتے ہیں، جسم ریپیئر ہوتا ہے، جسم کی مرمت ہو جاتی ہے، اور وہ رات کو وہ سیمنٹ نکلتا ہے. آپ دن میں سوئیں گے نا 6 گھنٹے، اس میں بھی نہیں نکلے گا. کیوں؟ اس کا وقت ہی رات کا ہے، اس کو اندھیرے کی ضرورت ہے. سورج اگا ہوگا وہ سیمنٹ نہیں نکلے گا. لہذا وہ جسم ریپیئر ہو جاتا ہے. جب وہ ریپیئر ہوتا ہے کیونکہ ذہن فریش ہے، امید ہے کہ اب حضور کی زیارت ہو جائے گی نیند کے اندر، کیونکہ ذہن فریش ہے. ذہن کے اندر وہ گڈ مڈ نہیں ہے. ذہن اور آقا وہاں آتے ہیں جہاں سکون ہوتا ہے. ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ. مدینہ میں سکون ہی سکون ہے نا، کیونکہ حضور وہاں ہے جہاں سکون ہے. اور جس ذہن کے اندر افراتفری مچی ہے وہاں حضور کیسے آئیں گے؟ وہاں زیارت کیسے ہوگی؟ زیارت وہاں ہوگی جہاں ذہن سکون میں ہے، جہاں ذہن کے اندر افراتفری نہیں. اور اس کا حل یہ ہے جلدی سو جاؤ تاکہ ذہن منتشر نہ ہو، اور حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ. امید ہے اسی رات آقا کی زیارت پاؤ. حضور نرم محبت پیار والے ذہنوں کے اندر آتے. تو آؤ اللہ مجھے آپ کو یہ سعادت دے. اور میرے بچوں نے سنا، جوانوں نے سنا، خدا را اپنے اوپر رحم کرو، خدا را اپنی جوانیوں پہ رحم کرو، خدا را اپنے بڑھاپوں پہ رحم کرو، اور اپنے آپ کو فطرت سے لڑنے سے باز رکھو. نہ کرو ایسے. اس کے لیے کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا. نہ ماں باپ تمہارے اوپر یہ ہر وقت ڈنڈا رکھ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی تمہارے اوپر ہر وقت رکھ سکتے ہیں. نہیں، اپنے اوپر پابندی لگاؤ کہ نہیں، یہ میری نیچر اور فطرت کہہ رہی ہے تو مجھے اسی طرح کرنا ہے. تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائے.